اس وقت جو میں آپ کے سامنے معاملہ رکھنے جا رہا ہوں وہ معاملہ انتہائی حساس ہے، اس لیے بہت پھونک پھونک کر بات کرنی پڑے گی، سوچ سمجھ کر بات کرنی پڑے گی، لیکن بہرحال کیونکہ بات تو کرنی ہے تو طریقے سے وہ بات آپ کے سامنے رکھ لیں گے۔ ایک ہے معاملہ دہشت گردی کا اور دوسرا علی امین گنڈا پور صاحب۔ علی امین گنڈا پور صاحب کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں اب وفاقی حکومت جو ہے یا ریاست یا اسٹیبلشمنٹ علی امین گنڈا پور کا علاج ڈھونڈ رہی ہے؟ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ اس وقت جو میں آپ کے سامنے معاملہ رکھنے جا رہا ہوں وہ معاملہ انتہائی حساس ہے، اس لیے بہت پھونک پھونک کر بات کرنی پڑے گی، سوچ سمجھ کر بات کرنی پڑے گی، لیکن بہرحال کیونکہ بات تو کرنی ہے تو طریقے سے وہ بات آپ کے سامنے رکھ لیں گے۔ ایک ہے معاملہ دہشت گردی کا اور دوسرا علی امین گنڈا پور صاحب کا۔ علی امین گنڈا پور صاحب کا علاج کیا ہو سکتا ہے اور کیوں اب وفاقی حکومت جو ہے یا ریاست یا اسٹیبلشمنٹ علی امین گنڈا پور کا علاج ڈھونڈ رہی ہے؟ اور دوسرا معاملہ وہ تو اس سے متعلقہ نہیں ہے اور وہ حساس بھی نہیں ہے، بہرحال وہ حساس اس طرح ہے کہ لوگوں کے جذبات بھڑکیں گے۔ وہ ہے موجیں لگ گئی ہیں پنجاب کے MPAs کی، وزیروں کی، مشیروں کی، اور تنخواہوں میں بے تحاشا اضافہ، ہوشربا اضافہ جو ہوتا ہے نا، جس طرح عام لوگوں کے لیے مہنگائی بڑھتی ہے اسی طرح پنجاب کے جو ارکان اسمبلی اور پنجاب کے وزیر اور مشیر ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ تو بہرحال اس پر بعد میں بات ہوگی، لیکن پہلے جو معاملہ سول نافرمانی کی تحریک، علی امین گنڈا پور کے بھڑکیلے بیانات، اور کل گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب سے ملنے گئے اڈیالہ جیل، تو جیل کے دروازے پر ان کو کہا گیا کہ نکلیں یہاں سے، آپ کو ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی، آپ کی ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ کل ملاقات کا دن بھی تھا اور عمران خان صاحب سے ملاقات کی جو ہے وہ عدالت کے اندر جا کر علی امین گنڈا پور صاحب ملاقات ان سے کر سکتے تھے، پہلے بھی کرتے آئے ہیں، لیکن کل ایسا کیا ہوا؟ کیوں علی امین گنڈا پور کو واپس کر دیا گیا؟ کل کے ویلاگ میں نے ہلکا پھلکا اس کا ذکر کیا تھا، لیکن کافی ساری ڈیٹیل جو بھی مجھے درکار تھی وہ بعد میں نے حاصل کی، تو وہ میں اب کے ویلاگ کے لیے میں نے آپ کے لیے رکھی تھی۔ اب پہلے تو کل کیونکہ سول نافرمانی تحریک کا آغاز ہونا تھا اور عمران خان صاحب نے ایک گفتگو جو کی صحافیوں کے ساتھ، اور وہ گفتگو اور اپنے پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ جو 9 مئی کے مقدمات میں تھے وہ وہاں پر آئے، اور اس پر جس طرح عمران خان صاحب کا ایک ہیروئک قسم کا ایک بڑا مطلب ہوتا ہے نا، ایک کیا کہتے ہیں، افسانوی قسم کا عمران خان صاحب کا دیو مالائی قسم کا کردار بنا کر وہ جو PTI کے یوٹیوبر بلاگرز ہیں وہ پیش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مکے لہرائے، عمران خان نے کہا گھبرانا نہیں ہے آپ نے، حالانکہ گھبرائے عمران خان صاحب خود ہوئے تھے، گھبرائے اس لیے ہوئے کہ سول نافرمانی کی تحریک کی جو کال دی تھی کل اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ بیرسٹر گوہر نے کل صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سول نافرمانی کی تحریک کی کال ہم نے واپس نہیں لی۔ چلے کال واپس نہیں لی تو تحریک شروع بھی تو نہیں کی، اور کیوں شروع نہیں کی یہ بھی سوال ہے، اور عمران خان صاحب مذاکرات کیوں چاہتے ہیں اور وہ بھی حکومت سے، یہ بھی سوال ہے۔ تو اس لیے وہ جو میں گزارش کر رہا تھا نا کہ ایک دیو مالائی کردار کے طور پر پیش کرو کہ وہ تو مسکرا رہا تھا، وہ تو فلاں کلر کے ٹراؤزر میں، اور اس طرح ایسا نہیں ہے۔ خان صاحب مکمل طور پر گھبرا چکے ہوئے، کیونکہ حالات میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ان کے قابو میں نہیں رہے، تو اس لیے PTI جو ہے ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، پارٹی کی جو لیڈرشپ، جو آزاد لیڈرشپ ہے، جو باہر ہے، ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ وہ مذاکرات کے لیے بات کرتے ہیں، پھر مذاکرات سے انکار کر دیتے ہیں، نہیں جی نہیں، ہم نے مذاکرات کی بات کبھی کی نہیں، ہم حکومت سے مذاکرات کر ہی نہیں رہے، پھر کہتے نہیں ہم نے مذاکرات کرنے، پھر کہتے نہیں ہم نے سول نافرمانی کی تحریک چلانی ہے، پھر کہتے ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے خود بھی کہا کہ ابھی کچھ فائنل نہیں ہوا، اور باقی لیڈروں نے کہا کہ ابھی نہیں، حتمی فیصلہ نہیں ہوا سول نافرمانی کی تحریک کا۔ اور کل بالکل اس سے پیچھے ہٹ کر یو ٹرن لینے کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں ابھی تو ہم نے کال واپس نہیں لی۔ تو یہ سارا بتا رہا ہے تحریک انصاف کے جو ہے وہ پارٹی کا جو دماغ ہے اس کے اندر چل کے آ رہا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں چل رہا۔ آپ وہ کسی بھی ڈبے میں کنکریاں ڈال کر بجاتے رہے نا، جس طرح شور شرابہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ ہم سندھی میں کہتے ہیں ڈبے میں ٹھکریوں، یعنی کوئی مطلب نہیں ہوتا بات کا، کوئی بے پر کی باتیں جس کو کہتے ہیں نا، کوئی تک کی بات ہی نہ ہو، بے تکی باتیں، تو وہ PTI والے کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ظاہر ہے ریزن یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے بہت حد تک آگے چلے گئے اور اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ کیا۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب
نے وہ کل ملاقات اپنا جیل میں تھے، ان کی ملاقاتیں ہوئیں، یہاں تک کہ شیخ رشید نے ملاقات کر لی، فواد چودھری سے ملاقات ہوئی، اور شاہ محمود قریشی صاحب سے لمبی ان کی ڈسکشن، جو اندر لوگ موجود تھے وہ بتا رہے ہیں کہ جی کافی ساری لمبی چوڑی ڈسکشن ان کی یا گفتگو ان کے ساتھ رہی، شاہ محمود قریشی کے ساتھ عمران خان صاحب کی۔ کیا ہوا سامنے کچھ نہیں آیا، بات کیا تھی سامنے کچھ نہیں آیا۔ لیکن جو پی ٹی آئی کا عالم ہے، میں گنڈا پور پر بعد میں آتا ہوں، لیکن ایک اور جو پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا، وہ آج پھر وہیں پہنچے ہیں جہاں 2014 پہ تھے۔ یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بابا کرنا کیا چاہتا ہے۔ کبھی مذاکرات کی بات کرتا ہے، کبھی کہتا مذاکرات بند کر دو، کبھی کہتا سول نافرمانی کی تحریک، تو کبھی اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، کبھی کہتے پھر اسلام آباد پر حملہ کرو، مطلب عجیب و غریب قسم کی باتیں وہ کرتے۔ تو انہوں نے حکومت کو جو ترلے منتیں کرنا شروع کر دی، اور ایون عمران خان نے خود بھی جو ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی، وہ بھی ترلے منتوں کے لیے تھی نا۔ تو وہ کمیٹی کو حکومت گھاس نہیں ڈال رہی، حکومت مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت چاہتی ہے، کل خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی عمران خان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، آئیں وہ بیٹھے عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے، ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں ہم، براہ راست مذاکرات، کوئی انڈائریکٹ مذاکرات وہ کہہ رہے ہیں کہ مؤثر ثابت نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال مجھے جب یہ ساری سچویشن اور بیرسٹر گور کے کل کے بیانات اور پی ٹی والوں کی بے بسی دیکھ کر مجھے 2014 یاد آ گیا۔ 2014 میں جب دھرنے اپنی جو تھی نا کیا کہتے ہیں، عمران خان کا پی ٹی اے کا دھرنا اور طاہر القادری کا دھرنا اپنی طبعی عمر پوری کر چکے تھے، اور اپنی موت آپ مرنے لگے، تو طاہر القادری صاحب تو سیانے آدمی تھے، انہوں نے جو کہتے تھے کہ جی جو واپس آئے حکومت گرائے اس کو بھی شہید کر دو، یہ طاہر القادری صاحب کا نعرہ تھا نا۔ تو انہوں نے پہلے خود ہی شہید ہونا پسند کیا، انہوں نے کہا کہ میں تو واپس جا رہا ہوں۔ تو قادری صاحب تو واپس آئے، اور اس کے بعد قادری صاحب نے دوبارہ اس طرح سیاسی وہ جو ہوتا ہے نا دھما چوکری مچانے کی یا بھونچال برپا کرنے کی کوشش نہیں کی، جو ان دونوں نے مل کر 2014 میں کی تھی۔ طاہر القادری صاحب نے کہا کہ یار یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، جا کر درس و تدریس کا کام کرے، کتاب شتاب لکھے، اور منہاج القرآن کا جو ان کا نیٹ ورک ہے اس کو چلائے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ چلے گئے، عمران خان صاحب بیٹھے رہے۔ وہ تو پھر اے پی ایس کا سانحہ ہوتا ہے، تو عمران خان صاحب کو فیس سیونگ مل گئی، اور وہ دھرنا جو ہے وہ ختم کر کے چلے گئے۔ لیکن اس سے پہلے پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے، جو روزانہ جن کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ شام کو آ کر وہاں پر کھڑے ہو جائیں، مطلب آپ سوچیں نا نومبر دسمبر کے دن، تو اس میں، اور شدید سردیاں اسلام آباد کی، اب تو خیر سردی بہت موسم بدل گیا ہے تو سردیاں کم ہو گئی ہیں، لیکن تب تو بہت زیادہ سردیاں ہوتی تھیں۔ تو اس وقت پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے، لیڈرشپ تھی، وہ ترلے منتیں کرتے تھے، اور قمر زمان قاہرہ صاحب راوی ہیں، انہوں نے بتایا تھا اس وقت بھی کہ یہ ہمارے پاس آ کر کہتے تھے کہ یار خدا کا واسطہ کوئی کمنٹمنٹ کر دو، کوئی مطلب اپنا 2-4 حلقے کھولنے کی بات کر دو، کسی طرف چلے، اور یہ ہمیں یہاں سے جان چھڑائیں اس بندے سے، یہ تو عجیب و غریب آدمی ہے، اس کو خود تو اس کا کچھ جاتا نہیں ہے، رات بھر سوتا رہتا ہے اور شام کو آتا ہے، اور ہمیں سارا دن بیٹھنا پڑتا ہے۔ اور ظاہر ہے جو ایم پی ایز ایم این ایز اور اس وقت کے اور جو پارٹی کے رہنما تھے، جو لوگوں کو لائے تھے، ان کی تو ڈیوٹی لگی ہوتی تھی، تو وہ 126 دن بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، وہ تھک گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار اس بندے سے جان چھڑاؤ ہماری، کچھ بھی، کوئی لارا لپا دے کر ہمیں یہاں سے اٹھاؤ۔ لیکن ظاہر ہے پھر حکومت لارا لپا دینے کے بھی موڈ میں نہیں تھی، حکومت کہتی تھی ٹھیک ہے بیٹھے رہو، کیونکہ دھرنوں کا اثر ختم ہو چکا ہوا تھا۔ اگر اے پی ایس نہ ہوتا تو پھر پی ٹی آئی کا دھرنا بھی اسی طرح خود بخود ختم ہو جاتا، جس طرح طاہر القادری صاحب بائے بائے ٹائے ٹائے کر کے واپس آ گئے، اور دھرنے بے اثر ہوئے، اور پھر وہ ایک نئی سازش آئی، پھر پاناما، اور پاناما کے بعد پھر جسٹس کھوسا اور ثاقب نثار اور سب نے مل کر پھر نواز شریف صاحب کو نائل کیا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن دھرنوں سے پی ٹی آئی کچھ حاصل نہیں کر سکی تھی۔ وہی سیم سچویشن آج ہے کہ عمران خان صاحب روزانہ اسلام آباد پر حملے، اب سول نافرمانی کی تحریک، تو اس سے پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ تنگ آ چکی ہوئی ہے۔ اب وہ حکومت کے جو وزراء ہیں، یا جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یا دیگر جو لوگ ہیں، ان کو، یا ایون چغزی صاحب، ان کو ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نکالو، جان چھڑاؤ ہماری اس اپنا کیا ہوتا ہے چلے ہوئے دماغ کے بندے سے۔ تو وہ صورتحال پیدا ہوگی دوبارہ۔ اب اس میں جو کل کا بیرسٹر گوہر کا بیان ہے،
اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ عمران خان نے تحریک اپنا سول نافرمانی کی تحریک چلا کر خود پیچھے ہٹ گئے، وہ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی بیرسٹر گوہر صاحب کو کہ میں کیا کہوں کہ تحریک چلے گی یا نہیں چلے گی۔ وہ کہتے ہیں جی کال واپس نہیں ہوئی۔ بھائی کال رہی نہیں، واپس ہو نہ ہو، بات یہ ہے نا کہ آپ نے ایک مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا، ایک لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا، جس دن آپ نے لانگ مارچ شروع کرنا تھا اس دن آپ نکلے نہیں، تو بے شک آپ اعلانیہ وہ کال واپس نہ لے، لیکن آپ واپس تو ہو گئے، آپ نے یو ٹرن تو لے لیا۔ تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اب جو بات حساس بات وہ ہے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کی، یہ وہ بات ہے جو طریقے سے ہم کرتے رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کا کنٹرول، پاکستان میں دہشت گردی کا مسلسل بڑھنا، اور وہ بھی خیبر پختونخوا میں جہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے، جن کو دہشت گردی نہیں لگتی، جو یہ پروپیگنڈا تو کرتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں ہمارے اتنے لوگ، سینکڑوں لوگ، اور ظاہر ہے وہ کل عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ 12 لوگ ہمارے شہید ہوئے، لیکن جن کو سینکڑوں فورسز کے جوان، پولیس کے جوان، شہری وہاں پر جو طالبان کے ہاتھوں، ٹی ٹی پی کے ہاتھوں اور دیگر جو دہشت گرد جماعت تنظیمیں ہیں ان کے ہاتھوں، دہشت گرد گروہ جو ہیں، تنظیم تو نہیں ہوتی، ان کے ہاتھوں جو شہید ہو رہے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آ رہے، پولیو ورکر ان کو نظر نہیں آ رہے۔ اب وہ خیبر پختونخوا کو یہ پی ٹی آئی اپنے ناپاک عزائم کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، اور ایک نیکسس تو ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ وہ رہا ہے ان کا۔ عمران خان صاحب، وہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کا دور تھا یا مسلم لیگ نون کا دور تھا، انہوں نے پہلا جو لانگ مارچ کیا تھا نا وہ ٹانگ کی طرف کیا تھا دہشت گردوں کے حق میں۔ بہانہ کیا تھا؟ بہانہ یہ تھا کہ جی ڈرون حملوں کے خلاف ہم کر رہے ہیں، نیٹو کے خلاف کر رہے ہیں، سپورٹ انہوں نے ان ملیٹنٹس کو دی تھی۔ اب خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے، وہ جو ڈھکی چھپی بات کبھی کسی نہ کسی طریقے سے کی جاتی تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب یعنی کے پی کے کی حکومت جو ہے یا پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، ایک طرح سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں علیحدگی کی تحریک جنم لے چکی ہوئی ہے۔ کوئی بھی صوبہ، کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ یا ایون کسی صوبے کا سیاسی لیڈر جو وفاق اور آئین کے اوپر چلنا چاہتا ہے اور وفاق کا حصہ رہنا چاہتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم اسلام آباد کو محمود غزنوی کی طرح فتح کرنے آ رہے ہیں۔ وہ کبھی نہیں کہے گا کہ ہم جس طرح سومناتھ پر یا پانی پت پر 17 حملے کیے تھے محمود غزنوی نے، ہم نے 17 حملے کر دے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اب ہم پرامن نہیں آئیں گے، اب ہم اسلحہ لے کر آئیں گے۔ اور یہ اسلحے کی بات آج نہیں کر رہے، محمود خان نے بھی کی تھی 25 مئی کا جو لانگ مارچ تھا 2022 کا، اس وقت بھی۔ تو یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک الگ سے کارڈ کھیلنا چاہ رہی ہے، ظاہر ہے جو خطرناک ہے، جو بہت حساس ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے متعلق کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا، لیکن حل گورنر راج نہیں ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں علی امین گنڈاپور کا علاج جو ہے وہ شروع کرنا ہوگا، کیونکہ وہ علیحدگی کے لیے سوچ شروع کی علی امین گنڈاپور نے۔ وزیر اعلیٰ سستی شہرت کے لیے بیانات ایسے دے رہے ہیں کہ وہ جیسے افغانستان، مطلب وہ ایک سوچے، وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان ہماری پشت پر ہوگا، یعنی وہ ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ مل کر پھر ہم وہی کریں گے جو افغانستان نے کیا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کا حل نکالنا ضروری ہوگا۔ باقی بات مذاکرات کی تھی جو کل جس پر میں بات کر چکا ہوں۔ اب یہ معاملہ جو ہے بڑا سنگین ہے، وزیر دفاع کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ پی ٹی آئی کے پی کے کا اور خاص طور پر علی امین گنڈاپور کا یا پی ٹی آئی کے دیگر لیڈران کا کنڈکٹ دیکھیں تو بات غلط نہیں کر رہے خواجہ صاحب، بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ ایک اور انفارمیشن میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت حساس ہے اسی معاملے کو لے کر۔ کچھ دنوں سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ میاں والی میں سی ٹی ڈی کے آپریشنز ہوتے ہیں، یا میاں والی سے پنجاب کے اندر جو ادھر سے کے پی کے سے آتے ہیں ٹیررسٹ اور پنجاب کے اندر اٹیک کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنے کچھ سی ٹی ڈی کے میرے سورسز ہیں تو میں نے ان سے کچھ معلومات لیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی بات اصل میں نے شروع کی تھی یہ جو کل اپنا لاہور اور اسلام آباد اور راول پنڈی میں اسکولز اور کالجز بند کرنے کا جو ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا اس پر، تو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی بیسیکلی تھریٹ الرٹ تھا اسکولز اور کالجز کے لیے بھی، اور کچھ جو ہے وہ حساس تنصیبات کے لیے بھی، تو اس وجہ سے، اور یہ تھا اسپیشلی یہ جڑواں شہروں اور لاہور کے لیے۔
پھر بات ہوتی گئی تو میں نے پوچھا کہ جی کیا صورتحال ہے وہاں سے میاں والی وغیرہ کی، تو انہوں نے کہا کہ جی میاں والی میں جو دہشت گرد گروہ ہے وہ، کیونکہ میاں والی کے اور پہاڑ سانجے ہیں کے کے، تو وہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان سے اور ان علاقوں سے، وہاں پر جو بنو ہے وہاں سے وہ آ کر میاں والی کے پہاڑوں میں آ کر بیٹھ جاتے اور وہاں سے فورسز پر اٹیک کرتے۔ اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی تعاون جو درکار ہے ہمیں صوبائی حکومت کا، انٹیلیجنٹ بیسڈ بھی اور فزیکلی بھی، وہ درکار نہیں ہے وہاں پر۔ سی ٹی ڈی تو خیر نام کو نہیں ہے نا کے پی کے میں، بس ایم ہی ہے، لیکن وہاں کی جو پولیس ہے، وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ ولنگ ہی نہیں ہے کہ کسی طرح لائزون ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے کہ یار یہ ہمارے پاس گروہ آپریٹ کر رہے ہیں، آپ کا صوبہ بھی بالکل ساتھ ہے، ملکہ ہے، اور بالکل اسی طرح کا جو ہے جغرافی ہے، اسی طرح کی کے پہاڑ ہیں، اسی طرح کی لوکیشنز ہیں جو آرام سے جا کر غاروں میں بھی چھپ سکتے ہیں اور اوپر چڑھ کر حملے کر سکتے ہیں، تو وہ تعاون نہیں ہو رہا وہاں سے۔ اور کے پی کے میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ میرے سی ٹی ڈی کے سورس کہہ رہے تھے کہ وہ جو رپورٹ ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ ہو رہی ہے۔ جنوبی کے پی کے کا تو میں کئی بار بتا چکا ہوں، خاص طور پر ڈیرہ اسماعیل خان کا، اور یہ ٹانک بنو وزیرستان وغیرہ میں تو ہو ہی رہا ہے، تو وہاں پر بہت برے حالات ہیں۔ سپہر کے بعد لوگ نکلتے نہیں ہیں گھروں سے، پولیس نہیں نکلتی تھانوں سے، یہ صورتحال ہے۔ تو اب یہ جو خواجہ آصف صاحب کی باتوں کو دیکھیں، پی ٹی آئی کے کنڈکٹ کو دیکھیں، خاص طور پر صوبائی حکومت کے کنڈکٹ کو دیکھیں، اور علی بن گنڈا پور کے بھڑکیلے بیانات کو دیکھیں، تو پھر بہت سے جو ہے نا وہ کھلتے ہیں زاویے اس سارے معاملے کے کہ چل کیا رہا ہے، کیوں خواجہ صاحب جو ہے وزیر دفاع ہیں اور وہ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ علاج کیا ہو سکتا ہے؟ گورنر راج لگائے بغیر علی بن گنڈا پور کو ہٹا کر کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، ظاہر اگین وہ پی ٹی آئی کی میجورٹی ہے وہاں پر، تو حکومت تو ممکن ہے نہ کر سکے۔ ایک چیز ہو سکتی ہے، مخصوص نشستوں والا فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد حکومت کوئی پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بنا کر کوئی ان ہاؤس تبدیلی لائے، لیکن اگین وہ معاملہ پی ٹی آئی کے حق میں جائے گا، تحریک انصاف اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کرے گی۔ تو علاج کیا ہے؟ علاج بیسیکلی یہ ہے کہ بھئی گنڈا پور صاحب ہو یا کوئی اور، جو ریاست کے اگینسٹ اگر کوئی بندہ سول نافرمانی ہو یا فلاں ہو تو اس کے اگینسٹ جو کام کر رہا ہو اس کے خلاف قانونی ایکشن ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور علاج کرنا پڑے گا، شاید حکومت نے بھی ابھی تک کوئی علاج سوچ کے نہیں رکھا۔ اتنا ضرور ہوا کہ کل گنڈا پور صاحب گئے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے، ان کو کہا گیا کہ واپس جا، ملاقات نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ملاقات کرتے، اندر جو بھی بات ہوتی باہر آ کر جھوٹ سچ بول دیتے کہ جناب ہمیں اپنا عمران خان صاحب کے لیے پیغام تھا، لائے تھے ہم خاص اپنا طاقتور حلقوں کا، اور عمران خان کے لیے انہوں نے ترلے منتیں کی ہیں کہ جن کو کہے کہ مڑ جا، اس طرح کا کوئی تاثر دیتے، یا پھر کوئی عمران خان صاحب اس کی کلاس کر لیتے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، کرو فلاں کام کرو فلاں کام کرو، تو اور زیادہ سیاسی عدم استحکام کے لیے کوئی بھڑکیلی سی تقریر کر دیتے۔ تو اس وجہ سے گنڈا پور صاحب کو شاید ملاقات نہیں کرنے دی گئی، لیکن بہرحال وزیر اعلیٰ ہیں، شاید کل پرسوں ترسوں دوبارہ کوئی ملاقات کر لیں۔ تو یہ صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اور دوسری جو پنجاب میں جو موجیں لگ گئی ہیں جی ایم این ایز کی، ایم پی ایز کی اور وزراء کی، پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ تنخواہوں کا ایک بل تھا نظر ثانی کا، وہ منظور کر لیا گیا ہے، اور اس میں ایم پی ایز کی تنخواہ جو ہے، یعنی ایک ایم پی اے کی تنخواہ 76,000 سے بڑھا کر 4 لاکھ کر دی گئی ہے، کوئی 600 گنا کے قریب بنتی ہے، یہ 600% زیادہ۔ وزیر کی تنخواہ جو ہے 1 لاکھ سے بڑھا کر 9,60,000، یعنی کوئی 10 گنا تقریباً زیادہ ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اپنا صوبائی جو اسپیکر ہے ان کی تنخواہ 1,25,000 سے بڑھا کر 9,50,000 کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ 1,20,000 روپے سے بڑھا کر 7,75,000 روپے کر دی گئی ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری کی تنخواہ 83,000 روپے سے بڑھا کر 4,51,000 روپے کر دی گئی ہے، اور جو مشیر ہیں ان کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 6,65,000، اور معاون خصوصی کی تنخواہ جو ہے وہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 6,65,000 روپے کر دی گئی ہے۔ لٹو بھائی موجے ہو گئے نا پنجاب کے ایم پی ایز کی اور پنجاب کے وزیروں کی اور مشیروں کی۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.